بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور دی اسمارٹ اسکول سسٹم جو آپ کو گھر بیٹھے ہوئے جو تعلیم کی سہولت فراہم کر رہا ہے، امید ہے اس سے بھرپور استفادہ کر رہے ہوں گے، اور یہ کرنا بھی چاہیے کیونکہ آپ کے پاس اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے کہ آپ اپنی تعلیم کو آگے بڑھا سکیں۔ تو ہم نے مرزا محمد سعید کا سبق شروع کیا ہوا تھا، آئیے اسی سبق کو آگے بڑھاتے ہیں، اسی سبق کی تکمیل کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو مرزا محمد سعید کے کچھ ہم نے سبق پڑھ لیا اور تھوڑا بہت رہ گیا، آج ہم اس کو مکمل کرتے ہیں جو رہ گیا۔ تو سب سے پہلے دیکھیے، مرزا محمد سعید کے الفاظ کے معنی جو ہیں وہ ہم نے مکمل کرنے ہیں۔ جو پچھلے پیراگراف پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا اقتباس، آج اس کے الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ تو الفاظ کے معنی کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیے، رسم و راہ، تعلقات، آمادہ، راضی، نشر کرنا، پھیلانا، کانٹریکٹ، معاہدہ، براڈ کاسٹنگ، نشر کرنے کا عمل، اسٹیشن ڈائریکٹر، اسٹیشن کا سربراہ، حسب دستور، معمول کے مطابق، مسودہ، ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر، پیش خیمہ، سبب۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھے جو پچھلا پیراگراف ہم نے پڑھا تھا اس کے الفاظ کے معنی۔ اب ہم اپنے سبق مرزا محمد سعید کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی تو پیارے بچوں، پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا تھا کہ مرزا محمد سعید کا شاہ احمد دہلوی نے جو پطرس بخاری کا ایک واقعہ بیان کیا ہے جو دلچسپی سے خالی نہیں تھا۔ آج وہ دوسرا واقعہ ہم دوسرا واقعہ جو آگے بیان کیا جا رہا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ جنگ کے زمانے میں حسن اتفاق سے دلی میں لاہور کے بیشتر ادیب اور شاعر ریڈیو میں یا دوسرے سرکاری محکموں میں جمع ہو گئے تھے۔ جنگ کے دنوں میں، یعنی کہ 1947 کا جو ہنگامہ ہوا تھا، ان دنوں کی بات ہے۔ ان دنوں کی بات جو شاہ احمد دہلوی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو لاہور کے اکثر پبلشر یا جو ادیب حضرات تھے یا شاعر تھے، وہ ریڈیو کے دفتر یا دوسرے جو سرکاری محکمے تھے ان میں جمع ہو گئے، وہاں پر اکٹھے ہو گئے۔ پطرس کی تحریک پر ایک محدود ادبی حلقہ قائم کیا گیا جس میں ڈاکٹر تاثیر، فیض احمد فیض، حامد علی حامد، حمید احمد خان، چراغ حسن حسرت، محمود نظامی، غلام عباس، انصار ناصری وغیرہ شریک تھے۔ تو بہت سارے جو ادیب تھے وہ وہاں پر جمع تھے۔ پطرس بخاری نے جو ان تمام کو اکٹھا کیا، اور ان کے پطرس بخاری کی تحریک پر، ان کے ابھارنے پر یہ محدود جو ادبی حلقے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان احباب میں تاثیر ہے، یہ ان کا نام محمد دین تاثیر ہے، پورا نام ان کا محمد دین تاثیر ہے۔ یہ ایک نامور ادیب نقاد تھے اور گورنمنٹ اسلامیہ کالج کے پرنسپل تھے، اور جو پچھلے چند سال پہلے جو سلمان تاثیر جو گورنر پنجاب تھا، جو قتل جس کا ہوا تھا، ان کا جو باپ ہے محمد دین تاثیر، MD تاثیر انہیں کہا جاتا ہے۔ فیض احمد فیض یہ اردو کے مشہور شاعر ہیں اور یہ بھی درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ رہے۔ حامد علی خان یہ بھی ایک ادیب اور نقاد ہیں، پنجاب یونیورسٹی کے جو یہ رسالہ ہمراہ کے بانی اور ایڈیٹر کے طور پر انہوں نے کام کیا۔ اور حمید احمد خان یہ پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے ہیں۔ چراغ حسن حسرت یہ ایک ادیب تھے اردو ادب کے، اور اسی طرح محمود نظامی یہ بھی اردو کے ادیب ہیں اور یہ بہت جو اچھے افسانہ نگار بھی ہیں۔ اسی طرح غلام عباس ہیں، غلام عباس یہ جو اردو کے افسانہ نگاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ انصار ناصری جو ہیں یہ بھی ایک اچھے ادیب اور ریڈیو میں براڈ کاسٹر تھے۔ یہ تمام لوگ جو شریک ہوئے، اور ہر مہینے ایک جلسہ ہوتا تھا، کبھی پطرس کے گھر پر، کبھی ڈاکٹر تاثیر کے گھر پر۔ تو یہ ادبی نشست ہر مہینے ہوا کرتی تھی، کبھی پطرس بخاری کے گھر، کبھی ڈاکٹر MD تاثیر کے گھر، اور اسی طرح اس میں ایک مقالہ کسی ادبی موضوع پر پڑھا جاتا اور اس پر گفتگو ہوتی۔ اور یہ جو حلقہ ہوتا تھا، یہ جو پروگرام ہوتا تھا، اجلاس ہوتا تھا، اس میں کسی بھی ایک ادبی موضوع پر
جو مقالہ پڑھا جاتا تھا، اور اس پر بھی بعد میں باقی جو ادبا حضرات ہیں وہ اس پر بحث کیا کرتے تھے۔ ایک جلسے میں محمود نظامی نے مقالہ پڑھا، اس میں مرزا صاحب بھی تشریف لائے تھے۔ ڈاکٹر تاسیس نے گفتگو کا آغاز کیا، تو ایک جو اسی طرح ایک جو سالانہ جو ماہانہ پروگرام ہو رہا تھا، تو اس میں محمود نظامی جو اردو کے ایک اچھے جو افسانہ نگار ہیں، انہوں نے ایک مقالہ پڑھا۔ تو اس پروگرام میں اس نشست میں مرزا محمد سعید بھی شریک تھے۔ تو مرزا محمد سعید کی موجودگی میں اس مقالے پر گفتگو کا جو آغاز کیا تھا وہ ڈاکٹر ایم ڈی تحسین نے کیا تھا۔ پتر خاموش رہے، مرزا صاحب سے درخواست کی کہ کچھ فرمائیں۔ مرزا صاحب بحث مباحثے کو ناپسند کرتے تھے، اس لیے بڑی محتاط رائے دیتے تھے۔ انداز کچھ ایسا ہوتا تھا، نہیں یہ بات تو نہیں، مگر خیر ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اس پطرس چونکہ شاگرد تھے مرزا محمد سعید کو، ان کی عادات سے واقف تھے، تو اس لیے وہ خاموش رہے۔ اور مرزا صاحب کو جب اس پر بحث کرنے کی دعوت دی گئی، تو چونکہ مرزا محمد سعید جو بحث مباحثے میں نہیں پڑھتے تھے، اس لیے وہ بڑی محتاط رائے دیا کرتے تھے اس حوالے سے۔ اور جب ان کو یہ دعوت دی گئی تو انہوں نے اس موقع پر بھی بڑی محتاط رائے دی۔ پطرس کو شوخی سوجی۔ اب چونکہ پطرس بخاری جو تھے وہ مرزا محمد سعید کے عادات سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے ان کو اس شوخی سوجی، انہوں نے شرارت کی۔ فیض کو اشارہ کیا، وہ مرزا صاحب سے زیادہ واقف نہیں تھے، بات کاٹ کر فوراً شروع ہو گئے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ رومی تہذیب یونانی تہذیب کے بعد ابھری ہے۔ تو جو فیض احمد فیض مرزا محمد سعید سے زیادہ واقفیت نہیں رکھتے تھے، ان کے مزاج سے واقف نہیں تھے، تو اس لیے وہ ان کی بات کاٹ کر درمیان میں انہوں نے بات شروع کر دی۔ تو اس پر مرزا محمد سعید جو ہیں وہ غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے، اور اتنا تو وہ کہنے لگے، اتنا تو ان کا کہنا اور مرزا صاحب کا جلال میں آ جانا۔ جی ہاں، میں یہ جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ پرانی تہذیبوں کی تاریخ کا ایک دریا تھا، عمدہ چلا آتا تھا۔ اس دن مجھے بھی اندازہ ہوا مرزا صاحب کے سینے میں علم کی کتنی دولت بھری پڑی ہے۔ تو مرزا صاحب جلال میں آ گئے، اور انہوں نے جو فیض احمد فیض کی بات کا رد کر دیا۔ اور شاد احمد دہلوی کہتے ہیں، اس دن مجھے بھی معلوم ہوا، اس دن مجھ پر بھی یہ بات واضح ہوئی کہ مرزا محمد سعید کے سینے میں کس قدر علم کا سمندر موجزن ہے۔ فیض پشیمانی سے بار بار مرزا صاحب کی طرف دیکھتے تھے۔ پطرس دل ہی دل میں ہنس رہے تھے کہ دیکھا، اسے کہتے ہیں علم کا سمندر۔ تو جو فیض احمد فیض تھے، جب انہوں نے مرزا صاحب کے جو علم کا ان کو اندازہ ہوا، تو وہ پریشان ہو گئے اور بار بار مرزا محمد سعید کی طرف دیکھنے لگے۔ دوسری طرف جو پطرس بخاری، ان کو پتہ نے جو آنکھوں میں ان کو اشارہ کیا کہ اب تم دیکھو کہ جو علم کا سمندر کسے کہتے ہیں۔ ہم سب دم بخود ساکت بیٹھے مرزا صاحب کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے۔ پطرس نے مرزا صاحب کے جلال کو ختم کرنے کے لیے فوراً چائے کا سامان رکھوانا شروع کر دیا، اور خدا کر کے مرزا صاحب کا جلال رفع ہوا۔ تو اس طرح جو مرزا صاحب کا جلال، جو مرزا صاحب کا غصہ تھا، وہ ختم ہوا۔ مرزا صاحب گھنٹوں مطالعہ کرتے تھے، ان کے کتب خانے میں ہر علم کی کتاب موجود تھی، ملازمت درس و تدریس ہی کی تھی، اس لیے نئی سے نئی کتاب پڑھتے تھے۔ فرماتے تھے کہ اگر میں اتنا مطالعہ نہ کروں تو ان انگریز پروفیسروں کے آگے کیسے ٹھہر سکتا ہوں۔ پینشن لینے کے بعد بھی ان کا واحد مشغلہ مطالعہ کتب ہی رہا، ان کا یہ شغل اب تک جاری تھا۔ پینشن کا بڑا حصہ کتابیں خریدنے میں صرف کر دیتے تھے۔ تو مرزا صاحب کے بارے میں کتاب بتاتے ہیں کہ ان کے مطالعے میں ہر علم سے متعلقہ کتابیں رہتی تھیں، اور وہ مطالعہ بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ پینشن کا بہت بڑا حصہ جو تھا وہ کتابیں خریدنے میں صرف کرتے تھے، اور یہ کہتے کہ اگر میں اتنا زیادہ مطالعہ نہ کروں تو پھر میں انگریز پروفیسروں کے سامنے کیسے ٹھہر سکتا ہوں۔ تو انگریز پروفیسروں کو مقابلہ کرنے کے لیے مرزا صاحب کو اس قدر مطالعہ کرنا پڑتا تھا۔ اور کتابیں جو ہوتی ہیں وہ انسان کی تنہائی کی دوست ہوتی ہیں، انسان کی جو تنہائی کی ساتھی ہوتی ہیں، کہ انسان بہت ساری نئی سے نئی دنیا جو ہے وہ کتابوں میں اس کو جو ملتی ہیں، بہت ساری دنیا وہ کتابوں میں جو دریافت کرتا ہے۔ مرزا صاحب کی زندگی بڑی سیدھی سادی تھی، کرفر ٹھاٹ باٹ سے کبھی نہیں رہے،
گھر کی سواری ہم نے ان کے پاس کبھی نہیں دیکھی۔ معدے کے مریض تھے، پیدل زیادہ چلتے تھے، صبح ٹہلنے ضرور جاتے تھے، رات کو جلدی سو جاتے تھے، کھیل تماشے سینما تھیٹر کچھ نہیں دیکھتے تھے۔ خدا کے فضل سے گھر کا آرام انہیں میسر تھا۔ ان کی بیوی بھی ادبی ذوق رکھتی تھی، وہ دو ایک ناول ان کے بھی شائع ہو چکے تھے۔ اولاد سعادت مند، بیوی سلیقہ شعار، پینشن اتنی کہ بڑھاپے میں کسی کی محتاجی نہیں، کھانا سادہ، لباس سادہ، رہن سہن سادہ، پھر احتیاج ہو تو کس بات کی، قلب مطمئنہ کی دولت سے مالا مال تھے۔ تو مرزا صاحب کی زندگی کے بارے میں شاہ احمد دہلوی کہتے ہیں کہ سیدھی سادی زندگی تھی، بالکل کبھی بھی غرور تکبر کے ساتھ انہوں نے زندگی بسر نہیں کی، نہ ہی کبھی ان کے اپنی مال و دولت کا انہوں نے جو نمائش کی ہے، اور نہ کبھی ان کے پاس ان کی گھر کی سواری دیکھی ہے۔ جب کبھی بھی ان کو سفر کرتے دیکھا تو لوکل ٹرانسپورٹ میں، پبلک ٹرانسپورٹ میں ان کو سفر کرتے ہوئے دیکھا، اور چونکہ معدے کے مریض تھے اس لیے زیادہ تر پیدل چلنے کو پسند کرتے تھے۔ اور دوسری طرف جو کھیل تماشوں کے بھی شوقین نہیں تھے، جو رات کو جلدی سو جاتے، اور اس کے علاوہ گھر کا ان کو سکون میسر تھا، گھر کا سکون حاصل تھا۔ بیوی ان کی سلیقہ شعار تھی اور ادبی ذوق رکھنے والی تھی۔ تو شاہ احمد دہلوی کہتے ہیں کہ چند ناول ان کی بیوی کے بھی شائع ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی جو اولاد ہے وہ بھی سعادت مند تھی، باپ کے سامنے باپ کی جو عزت کرنے والی تھی، اور ان کی جو پینشن تھی ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد جو ان کو پینشن ملتی تھی وہ اتنی ہوتی تھی کہ مرزا صاحب کا گزارا جو اچھے طریقے سے ہو رہا تھا، اس لیے ان کو کسی قسم کی کوئی جو احتیاج نہیں تھی، کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور نہ ہی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے۔ اور دوسری طرف جو ان کو سب سے بڑی بات جو ہے وہ دل کی جو مطمئن دل ان کے پاس تھا، اور دل کا اطمینان ہی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ انسان کو جب دل کا اطمینان حاصل نہیں ہوتا تو جو اس کی زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو جاتی ہے، اور جس انسان کے دل کا جو اطمینان حاصل ہوتا ہے وہ پوری زندگی جو سکون سے گزارتا ہے، یہاں تک کہ اس کی جو موت ہوتی ہے وہ بھی پرسکون ہوتی ہے۔ تو یہ تھے مرزا محمد سعید کا جو سبق جو ہم نے شروع کیا تھا، خاکہ شروع کیا ہوا تھا۔ تو آج کی جو آپ کی ڈائری ہے وہ یہ کہ الفاظ کے معنی جو میں نے اوپر لکھوائے ہیں وہ آپ نے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سبق کا خلاصہ جو ہے وہ آپ کو فراہم کر دیا جائے گا، جو مرزا محمد سعید سبق کا خلاصہ یہ بھی آپ نے لکھنا ہے۔ اور یہ جو سبق آج ہم نے پڑھا ہے اس مرزا محمد سعید، اس کا خلاصہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔